هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. التقابل هو كون الشيئين بحيث يمتنع استماعهما في وقت واحد في محل واحد من جهة واحدة. تقابل وہ دو چیزوں کا اس طور پر ہونا ہے کہ ان کا اکٹھا ہونا ممتنع ہو ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی جہت سے۔ دیکھیے، تقابل یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کے مترادف الفاظ تخالف اور مقابلہ ہے۔ تقابل کہتے ہیں دو چیزوں کا ایسا ہونا کہ ایک وقت میں، ایک محل میں اور ایک ہی جہت سے دونوں کا اکٹھا ہونا محال ہو۔ مثال کے طور پر سفیدی اور سیاہی۔ تو سیاہی اور سفیدی یہ دو چیزیں ہیں، لیکن ان کا ایک وقت میں، ایک ہی جگہ میں، ایک جہت سے اکٹھا ہونا محال ہے۔ ہاں، مختلف جہتوں سے اجتماع ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ اربعۃ اقسام، تقابل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے تقابل تزاید، نمبر 2 پہ ہے تقابل تضایف، اور نمبر 3 پہ ہے تقابل عدم عمل کا، اور نمبر 4 پہ ہے تقابل ایجاب و سلب۔ تو ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں، ہم تعریف کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ پہلا ہے تقابل التضاد۔ تو تقابل التضاد کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْمُتَقَابِلَانِ وُجُودِيَيْنِ۔ کہہ رہے تقابل تضاد یہ ہے کہ دونوں متقابل وجودی ہوں، وَلَا يُتَوَقَّفُ تَعَقُّلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، اور متقابلین میں سے کسی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پہ موقوف نہ ہو، كالسواد والبیاض، جیسے کہ سیاہی اور سفیدی۔ تو تقابل تضاد کا حاصل یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوں، اور وجودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفی اس کے مفہوم کا جز نہ ہو، خواہ و خارج موجود ہو یا نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ متقابلین میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پہ موقوف نہ ہو۔ مثال یعنی سیاہی اور سفیدی، اسی طرح گرمی اور سردی۔ تو سیاہی اور سفیدی، گرمی اور سردی، یہ دونوں متقابل ہیں اور وجودی ہیں، عدمی نہیں ہیں، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا سمجھنا کسی دوسرے کے سمجھنے پہ موقوف نہیں ہے، تو اسے کہیں گے تقابل تضاد۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے تقابل تضایف۔ تقابل تضایف کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْمُتَقَابِلَانِ وُجُودِيَيْنِ، یہ ہے کہ دونوں کے دونوں متقابل وجودی ہوں۔ تو وجودی ہونے کا مطلب ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان کے مفہوم میں عدم نہ ہو۔ وَيَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پہ موقوف ہو، كالأبوة والبنوة، جیسے کہ ابوت اور بنوت۔ تو ابوت اور بنوت یہ دونوں متقابل ہیں، ان دونوں کا ایک ہی وقت میں، ایک ہی محل میں اور ایک ہی جگہ سے اکٹھا ہونا محال ہے، عقل اس کو محال قرار دیتی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں وجودی ہیں، عدمی نہیں ہیں، لیکن ان دونوں میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پہ موقوف ہے۔ جب تک آپ ابوت کو نہیں سمجھیں گے بنوت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، جب تک بنوت کو نہیں سمجھیں گے ابوت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں تقابل تضایف۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے تقابل عدم و ملکہ۔ تقابل العدم والملكة وهو أن يكون أحد المتقابلين وجوديا والآخر عدميا قابلا للوجود۔ کہہ رہے ہیں کہ متقابلین میں سے ایک تو وجودی ہو اور دوسرا عدمی ہو، لیکن وہ وجودی کو قبول کرنے والا ہو۔ کالعمی والبصر، کہہ رہے ہیں جیسے کہ عمی اور بصر۔
تو آپ دیکھیے اعمیٰ اور بصر، اس کا ہم ترجمہ کریں گے بینا اور نابینا۔ تو اعمیٰ کے معنی آتے ہیں نابینا اور بصر کے معنی آتے ہیں بینا۔ یہ دونوں جو ہے متقابل ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ایک ہی جہت سے اکٹھا ہونا محال ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے آدمی ہے اور دوسرا وجودی ہے۔ اعمیٰ یہ آدمی ہے، اس لیے اس کے معنی آتے ہیں نابینا، اس کے مفہوم میں جو ہے عدم داخل ہے، اور بصر ہے بینا، تو ایک وجودی ہے دوسرا آدمی ہے۔ لیکن جو آدمی ہے یعنی اعمیٰ، وہ وجودی قبول کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعمیٰ کسے کہتے ہیں؟ اعمیٰ اسے کہتے ہیں کہ عدم البصر اعمیٰ من شأنہ یکون بصیرا، یعنی ایک آدمی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بالقوہ دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن بالفعل وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں اعمیٰ۔ اسی کو انہوں نے بتایا فَإِنَّ الْعَمَى عَدَمُ الْبَصْرِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ يَكُونُ بَصِيرًا، اس لیے کہ اعمیٰ کہتے ہیں عدم البصر، نہ دیکھ پانا اس آدمی کے جس کی شان یہ ہو کو دیکھنے والا ہو۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے تقابل الایجاب والسلب۔ تقابل ایجاب و سلب، وهو أن يكون أحد المتقابلين وجوديا والآخر عدميا۔ تقابل ایجاب و سلب کہتے ہیں کہ متقابلین میں سے ایک تو وجودی ہو اور دوسرا عدمی ہو، غیر قابل للوجودی، اور جو آدمی ہو وجودی کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے تقابل ایجاب و سلب اور تقابل عدم ملک میں فرق ہو گیا۔ مثال لے رہے ہیں کہ انسان والا انسان، جیسے کہ انسان اور لا انسان۔ انسان جیسے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، اور لا انسان میں انسان کے علاوہ جتنے بھی دیگر مخلوقات ہیں داخل ہیں۔ مثال کے طور پر اب فرس کو لے لیجئے، غنم کو لے لیجئے، تو انسان یہ وجودی ہے، انسان والا انسان دونوں متقابلین ہیں، اور انسان وجودی ہے اور لا انسان عدمی ہے، اور لا انسان یہ کبھی بھی وجودی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لا انسان ہے انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، گھوڑا کبھی انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے علم منطق کی روشنی میں کہ زید انسان و زید لیس بانسان۔ تو زید انسان ایک قضیہ ہے، علم منطق میں سے قضیہ موجبہ کہا جاتا ہے، اور زید لیس بانسان دوسرا قضیہ ہے، اور اس کو علم منطق میں سالبہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ دونوں آپس میں متقابل ہیں، دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں ایک ہی جہت سے اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، اور میں سے پہلا وجودی ہے اس لیے کہ موجبہ ہے، اور دوسرا آدمی ہے اس لیے کہ سالبہ ہے۔ لیکن جو دوسرا قضیہ ہے زید لیس بانسان سالبہ، یہ کبھی بھی وجودی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ سالبہ کبھی بھی موجبہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اسے کہیں گے تقابل ایجاب و سلب۔